آج ہم ڈیل کارنیگی کی کلاسک کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل کے ان اصولوں پر بات کر رہے ہیں جو آج بھی کافی کارآمد ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس اس کتاب کے مختلف خلاصے، تجزیے اور کچھ ویڈیوز بھی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ان سے آج کل کے لیے کیا عملی باتیں خاص طور پر اچھے تعلقات بنانے کے لیے نکالی جا سکتی ہیں۔ اور یہ واقعی دلچسپ ہے کہ تقریباً 100 سال پرانی کتاب آج بھی اتنی متعلقہ کیوں ہے۔ شاید اس لیے کہ یہ انسانی نفسیات کی وہ بنیادی باتوں کو چھیڑتی ہے جو وقت کے ساتھ بدلتی نہیں۔ صحیح۔ یہ صرف کوئی ترکیبیں نہیں ہیں بلکہ لوگوں سے جڑنے کا ایک پورا فلسفہ ہے۔ تو آئیے ان 6 طریقوں پر آتے ہیں جن سے لوگ آپ کو پسند کرنے لگیں۔ پہلا اصول، دوسروں میں حقیقی دلچسپی لیں۔ کارنیگی نے کتوں کی مثال دی ہے، وہ جس طرح خوشی سے ملتے ہیں نا، وہی چیز انہیں پیارا بناتی ہے۔ ہاں، وہ بے ساختہ پن۔ بالکل۔ وہ کہتے تھے کہ آپ 2 سال لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں جتنے دوست نہیں بنا سکتے، اتنے 2 مہینے دوسروں میں دلچسپی لے کر بنا سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ نفسیاتی ہے۔ ہم سب اصل میں اپنی ذات میں سب سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہاں، وہ گروپ فوٹو والی بات۔ جی، یا فون پر بات کرتے ہوئے میں کا زیادہ استعمال۔ تو جب کوئی ہم میں سچی دلچسپی لیتا ہے نا تو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ لیکن خلوص ضروری ہے۔ بہت زیادہ۔ ہمارے ذرائع بھی یہی کہتے ہیں، اگر یہ مصنوعی لگے تو فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، دوسرا اصول بظاہر بڑا سادہ ہے، مسکرانا۔ مسکرانا۔ جی۔ ایک چینی کہاوت بھی ہے کہ جس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو اسے دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ یہ ایک طرح کا خاموش پیغام ہے کہ میں آپ سے مل کر خوش ہوں۔ جی بالکل۔ کارنیگی نے ایک سٹاک بروکر کی مثال بھی دی تھی جس کی مسکراہٹ نے اس کی ذاتی اور وہ پروفیشنل زندگی بدل دی۔ مسکراہٹ سے نا ایک گرم جوشی پیدا ہوتی ہے، لوگ زیادہ آسانی سے قریب آتے ہیں۔ کچھ تجزیے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ خوش نہ بھی ہوں، صرف مسکرانے کی کوشش کریں تو اس سے آپ کا اپنا موڈ بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ وہ ایکٹ ایز اف والی بات۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ جی، اور یہ مفت ہے لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہے، اور ہمارے اپنے کلچر میں بھی تو ہے۔ تبسم کو صدقہ کہا گیا ہے۔ بالکل۔ تیسرا اصول ہے لوگوں کے نام یاد رکھنا۔ یہ بہت اہم ہے۔ کہتے ہیں کسی شخص کے لیے سب سے میٹھی آواز اس کا اپنا نام ہے۔ وہ ایک CEO کی کہانی ہے جو سینکڑوں ملازمین کے نام یاد رکھتا تھا۔ جی، سنا ہے۔ جس سے انہیں اپنی اہمیت کا احساس ہوتا تھا، اور نام بھول جانا وہ لاپرواہی ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ نام صرف ایک لفظ نہیں ہوتا، یہ کسی کی پوری شناخت ہے، اس کا برانڈ سمجھ لیں۔ صحیح۔ کسی کو نام سے پکارنا ایک طرح کی تعریف ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ وہ شخص آپ کے لیے اہم ہے، اور اگر نام مشکل لگے تو دوبارہ پوچھ لینا بہتر ہے بجائے غلط نام لینے کے۔ یہ اچھی ٹپ ہے۔ چوتھا اصول، ایک اچھے سامع بنے، یعنی غور سے سننا۔ فعال سماعت۔ ایکٹیو لسننگ۔ کارنیگی نے وہ پودوں کے ماہر والی کہانی سنائی تھی جہاں وہ زیادہ تر خاموش رہے اور ماہر نے بعد میں انہیں بہترین گفتگو کرنے والا کہا۔ جی، کیونکہ لوگ سنانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں سننے سے۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ تو فعال سماعت کا مطلب صرف چپ رہنا نہیں، بلکہ توجہ دینا، سمجھنے کی کوشش کرنا اور ایسے سوال پوچھنا جس سے دوسرے کو بات کرنے میں مزہ آئے۔ بیچ میں ٹوکنا نہیں چاہیے۔ یہ تو ایک ہنر ہے جس کی مشق کرنی پڑتی ہے۔ بالکل، یہ ایک سکل ہے اور اس پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ پانچواں اصول، جو مجھے لگتا ہے پہلے والے سے جڑا ہے، دوسروں کی دلچسپی کے مطابق بات کریں۔ جی بالکل تعلق ہے۔ یعنی وہ موضوع چھیڑیں جس نے سامنے والے کو دلچسپی ہو۔ وہ ولیم لیون فیلپس والی مثال ہے کہ کیسے ایک وکیل نے ان سے صرف کشتیوں پر بات کی کیونکہ فیلپس کو شوق تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صرف اپنی نہیں کہنا چاہتے بلکہ دوسرے کی دنیا کو، اس کی دلچسپیوں کو سمجھنا اور ان کی قدر کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کسی کے شوق کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو وہ فوراً ایک کنیکشن محسوس کرتا ہے۔ یہ عزت دینے کا طریقہ ہے اور تعلقات بہت جلدی بنتے ہیں۔ اور آخری چھٹا اصول، دوسروں کو خلوص نیت سے اہمیت کا احساس دلائیں۔ سچے دل سے۔ ہاں، خلوص بہت اہم ہے۔ وہ ڈیلیوری والے کی کہانی یاد آتی ہے جس کے بالوں کی تعریف کی تھی۔ جی، یہ صرف تعریف نہیں بلکہ کسی کی کوشش یا موجودگی کو تسلیم کرنا ہے۔ جی، جو سنہری اصول ہے اس کی ایک تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کریں جس سے وہ خود کو اہم محسوس کریں۔ بالکل۔
فلاسفر جان ڈیوی نے کہا تھا کہ انسان کی سب سے گہری خواہش اہم سمجھے جانے کی خواہش ہے۔ اچھا، تو جب آپ کسی کی سچے دل سے تعریف کرتے ہیں یا اس کی کسی بات کو اہمیت دیتے ہیں تو آپ اس کی وہ بنیادی ضرورت پوری کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن پھر وہی بات، خلوص، یہ چاپلوسی نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح، حقیقی تعریف۔ جی، کوئی حقیقی مثبت پہلو تلاش کرنا۔ تجزیے بتاتے ہیں کہ لیڈرشپ میں یہ اصول ٹیم کی لائلٹی اور حوصلہ افزائی بڑھانے میں بہت بہت مؤثر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ 6 اصول اصل میں لوگوں کو استعمال کرنے کی ترکیبیں نہیں، بلکہ اپنی توجہ خود سے ہٹا کر دوسروں پر مرکوز کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جی، ایک زاویہ نگاہ ہے۔ ان کی قدر کرنا، انہیں سمجھنا، ان میں واقعی دلچسپی لینا، اور آج کے ڈیجیٹل دور میں تو شاید یہ اور بھی زیادہ اہم ہو گئے ہیں، جہاں رابطے اکثر سطحی ہوتے ہیں۔ بالکل، اور آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہوں۔ کارنیگی کے اصول زیادہ تر بیرونی رویوں پر فوکس کرتے ہیں، ٹھیک؟ لیکن کیا اصل اندرونی خوبیاں جیسے ہمدردی، ایمانداری، دوسروں کے لیے سچی عزت، اگر ان کو پروان چڑھایا جائے تو کیا یہ ان اصولوں کو صرف تکنیک سے بڑھ کر ایک گہرے اور پائیدار انسانی تعلق کی بنیاد نہیں بنا سکتے؟ یہ گہری بات ہے۔ ذرائع بار بار خلوص پر زور دیتے ہیں، تو شاید اصل جادو اسی اندرونی سچائی میں ہے، نہ کہ صرف بیرونی عمل میں